یہ واقعہ لاہور میں 4 دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے پہلے میں یہ بات شیئر کروں، لاہور میں ایک ہسٹوریکل مقامات ہے جہاں بہت پہلے زمانے میں پانسیاں دی جاتی تھی، جسے گیلوس یعنی پانسی گارڈ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اسے اب لوگ دیکھنے کے لیے دن کے ٹائم ویسے ہی وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ اسی جگہ سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ واقعہ 4-5 دوستوں کے ساتھ جو کہ KPK سے گئے تھے اور وہ یہ قلعہ دیکھنا چاہتے تھے، تو کیا ہوا کہ لیٹ یہ لوگ گئے۔ جب یہ لوگ گئے تو اس کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ وہاں معلوم کیا تو ان سے کہا گیا کہ یہ شام کے ٹائم بند ہوتا ہے، کیونکہ ایسی جگہ رات کو نہیں کھولی جاتی۔ تو ان 4 دوستوں نے سوچا کہ ہم تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور صرف ایک دن کے لیے آئے ہیں، آج رات تو ہمیں یہ جگہ دیکھنے ہی پڑے گا۔ تو ان 4 نے کیا کیا کہ دیوار پلانگ کے یعنی گیٹ تو بند تھا، تو یہ لوگ دیوار پہ چڑھ کے نیچے گئے اور انہوں نے یہ مقامات اکیلے، یہ اتنا بڑا ایریا ہے جیسے کوئی پارک وغیرہ ہوتا ہے، کتنا بڑا رقبہ اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 بے وقوف اکیلے اس میں گھومنے گئے اور یہ لوگ ایک ایک جگہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کا باہر کا گیٹ تو بند تھا لیکن اندر سارے گیٹ جتنے بھی تھے کھلے تھے، بند نہیں تھے۔ تو یہ لوگ اس کے برآمدے میں، اس کے جو پانسی کا تختہ ہے، جو کمرے تھے، جتنے بھی چیزیں تھی، بیسمنٹ تھی، یہ سارے دیکھنے میں مصروف تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے اور ان لوگوں نے کچھ اس طرح بیان کیا تھا کہ ان 4 میں سے ایک دوست نے کہا کہ جب ہم لوگ پانسی والی جگہ پر گئے جہاں پانسیاں دی جاتی تھی، یہ جگہ کافی ویران تھا، کافی وحشتناک تھا، کیونکہ ایسی جگہ بہت وحشتناک ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، یعنی مجھے خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، میرا وجود بہت زیادہ بھاری ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے دوستوں سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے سوچا شاید وقتی طور پر میں تھک گیا ہوں، اس لیے پھر ہم لوگ بہت زیادہ گھومے اس میں اور مجھے بار بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، جیسا کہ BP لو ہوتا ہے اسی طرح۔ لیکن میں نے سوچا شاید آج میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے سفر بھی کیا ہے اور اب آدھی رات ہو چکی ہے، اس لیے میں تھک گیا ہوں، میری BP فل لو ہے۔ تو میں نے دوستوں سے کہا چلو اب جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ اپنے ہوٹل میں آئے جہاں ہم نے کمرہ کرائے پہ لیا تھا، تو اس نے کہا کہ میری طبیعت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور جب میں سونے لگا تو مجھے کوئی چیز سونے نہیں دے رہا تھا، جسے بار بار میرے اوپر کوئی سو رہا تھا، بار بار میرے وجود پہ جیسے کوئی بہت بڑا پتھر پڑا ہو۔ تو ان میں سے ایک دوست نے پھر باقی سٹوری کی کہ اس کے بعد اس کو پتہ نہیں چلا، یہ چیخنے لگا، یہ چلانے لگا اور یہ اپنے بیڈ سے اترا اور زمین پہ بیٹھ گیا، رونے لگا، کچھ عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ ہم سب حیران تھے، ہم سب نے اس کو چپ کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ ایک گیسٹ ہاؤس تھا۔ ہم نے کہا لوگوں کو تم پریشان کر رہے ہو۔ یہ کہہ رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میرے ساتھ کچھ ہے، میرے اوپر کوئی بیٹھا ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا۔ یہ ساری رات ہم نے بہت تکلیف میں گزاری اور وہ بار بار بھاگنے لگا، اس قلعے کی طرف وہ جاتا تھا اور ہم لوگ بار بار اسے ہاتھوں سے پکڑ کے گیسٹ ہاؤس میں لے کے آتے تھے۔ یہ بار بار کہتا تھا یہ شخص میرے اوپر بیٹھا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے ادھر آؤ، چلو وہاں چلتے ہیں جہاں سے تم ہو کے آئے ہو ابھی۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے، ہم سب بہت حیران تھے کہ کہاں؟ تو ہمارا دوست کہنے لگا جہاں پانسیاں دی جاتی ہے، یہ شخص مجھے وہاں لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے یہ رات بہت تکلیف میں گزاری۔ اچانک گیسٹ ہاؤس کے دوسرے کمرے سے ایک مولوی صاحب آیا، اس نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ پریشان ہو؟ ہم نے ان سے ساری معاملہ جو ہے بتا دیا۔ اس نے پھر کچھ تلاوت قرآن پاک کی پڑھی بلند آواز میں
وہ ہمارے دوست کے سرانے بیٹھ گیا، اس کے ماتھے کو آہستہ آہستہ دبانے لگا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ اسی طرح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کی تلاوت جاری رہی اور پھر ہم سب سو گئے تھے، ہمیں نہیں پتہ وہ مولوی صاحب کہاں گئے۔ لیکن ہاں ایک بات تھی، جب صبح ہوئی ہمارے دوست نے کہا چلو گھر چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو تھوڑا آرام ملا تھا۔ لیکن ہم لوگ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے ہمارے دوست کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، وہ گاڑی سے چلانے والا تھا، ہم نے اس کو پکڑا تھا زور سے اور گاڑی تیز چلاتے رہے، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے سفر کے بعد جب ہم لاہور کے حدود سے باہر نکلے اور ہم لوگ دوسرے علاقوں میں انٹر ہوئے، تب ہماری دوست کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اس نے کہا اب میرا وجود بالکل بھاری نہیں ہے بلکہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور پھر اس نے خود ڈرائیونگ کرنا چاہی۔ ہم پھر بھی ڈر رہے تھے لیکن اس نے ہمیں تسلی دی کہ پتہ نہیں لاہور میں مجھے کچھ ہوا تھا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اور دوستو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ریئل سٹوری ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ مولوی صاحب کون تھے اور اس کو کیسے پتا کہ اس کمرے میں کسی کے ساتھ کچھ معاملات چل رہا ہے، اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات تھی کہ وہاں مولوی صاحب بھی تھے۔ ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی، دماغ ان سب باتوں کو سوچنے سے بھلاتا رہے۔ ہم لوگ آج بھی یہ واقعہ سوچتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور وہ چاروں اب بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، لیکن وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو جو ہوا تھا بہت ناقابل برداشت تھا، یہ ہمیں مار رہا تھا کمرے میں، ہم نے انہیں زور سے پکڑا تھا، اور ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اس کے اوپر واقعی کچھ بیٹا تھا، کیونکہ یہ جتنا زور لگاتا تھا ہم باقی 3 دوستوں کی اتنی زور نہیں ہوتی تھی، یہ ہمیں ایک جھٹکے میں گرا دیتے اور دروازے کی طرف بھاگ جاتا تھا اور ہم انہیں پھر پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اگر ہم اس رات اسے چھوڑتے تو شاید یہ اسی پھانسی والے جگہوں پہ پہنچ جاتا اور پھر شاید یہ ہمیں خدا نخواستہ کبھی نہ ملتا۔ دوستو ایسے جگہوں پر جانے سے پرہیز کیا کریں، یہ جگہ بہت بھاری ہوتی ہے کیونکہ اس میں خون کے جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہ لازمی نہیں ہوتے کہ وہ جائز طریقے سے ہوئے ہو۔ تو یہ سٹوری میں چاہتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ کچھ دن پہلے یہ سٹوری مجھے میرے کچھ دوستوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ یہ ایک ریئل سٹوری ہے، اگر آپ لوگوں کو چینل پسند ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔